الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا ثلاث الطيب والمرأة الصالحة وقرة عيني في الصلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أيسر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ
قدرت تامہ کے ساتھ انسان کو پیدا فرمایا، انسانوں میں سے مردوں کو بھی پیدا فرمایا، عورتوں اور خواتین کو بھی پیدا فرمایا۔ اس کائنات کو اللہ نے مردوں اور عورتوں سے آباد فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اللہ نے سب کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں سے اللہ نے بہت سے مرد اور بہت سی خواتین کو پیدا فرمایا۔ تو جتنی ہی مردوں کی تاریخ قدیم ہے، اتنی ہی خواتین کی تاریخ قدیم ہے۔ جتنا ہی اس کائنات کی آباد کاری میں مردوں کا کردار ہے، اتنا ہی اس کائنات کی آباد کاری میں عورتوں اور خواتین کا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کو دونوں سے چلایا ہے۔ چنانچہ دنیا اور جنت، دنیا اور آخرت، ان دونوں میں اللہ نے راحت والی زندگی، آرام، چین اور سکون والی زندگی وہی بتلائی جس میں آدمی اپنی گھر والی، اپنی زوجہ اور اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی آیات اور نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے، بیویاں بنائیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان ازواج اور ان بیویوں اور وہ تمہارے ساتھ سکون حاصل کریں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور فطری اور قدرتی طور پر، تخلیقی طور پر اللہ نے ہر جوڑے میں مودت پیدا فرما دی، محبت پیدا فرما دی، رحمت پیدا فرما دی، ایثار پیدا فرما دیا، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا فرما دیا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، گویا کہ اللہ نے اس آیت میں دو ٹوک الفاظ میں بیان فرمایا کہ مرد اور عورت کا جو جائز تعلق ہے، شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے، وہ سکون کا تعلق ہے، ایک دوسرے کی راحت کا تعلق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً،
اور اللہ نے اس تعلق میں مودت پیدا فرمائی، محبت پیدا فرمائی، اور اللہ نے اس تعلق میں رحمت پیدا فرمائی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث راحت ہوتے ہیں۔ اس لیے دوسری جگہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم دونوں خامند اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہو۔ اور اہل علم فرماتے ہیں کہ لباس کا جو مقصد ہے وہ تستر ہے۔ نمبر 2، لباس کا مقصد زینت ہے۔ نمبر 3، لباس کا مقصد دفاع ہے۔ یہ 3 مقصد ہوتے ہیں لباس کے۔ آدمی لباس اس لیے پہنتا ہے کہ اس کا عیب چھپ جائے، اس کا ستر چھپ جائے، جسم کا وہ حصہ اور اعضاء جن کو انسانی عقل اور شریعت دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا معیوب سمجھتی ہے، ناجائز سمجھتی ہے، حرام سمجھتی ہے، جس جسم کا وہ حصہ جس کا دوسرے کے سامنے اظہار وہ عیب سمجھا جاتا ہے، وہ توہین سمجھی جاتی ہے، وہ بے حرمتی سمجھی جاتی ہے، اس حصے کو چھپانا یہ لباس کا ایک مقصد ہے۔ گویا کہ لباس نے انسانی عیوب کو چھپا لیا، لباس نے انسان کے نقائص کو چھپا لیا، لباس نے انسان کی کمزوریوں کو چھپا لیا۔ اور دوسرا مقصد لباس کا زینت ہوتا ہے۔ آدمی لباس پہن کر اپنے تجمل کو اور اپنی زینت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ ہر جمعے کو دھلے ہوئے کپڑے پہنو، ہر عید کو نئے کپڑے پہنو، اور اگر نئے کپڑے بس میں نہیں ہے تو دھلا ہوا لباس پہنو، کہ یہ زینت کے اظہار کا دن ہے۔ اور قرآن نے عید کے دن کو یوم الزینہ بھی کہا ہے، یہ زینت کا دن ہے۔ تو لباس کا ایک مقصد اظہار زینت ہے۔ لباس کا تیسرا مقصد گرمی اور سردی سے بچاؤ ہے۔ آدمی سردیوں میں لباس پہنتا ہے، گرم لباس پہنتا ہے، موٹا لباس پہنتا ہے، اس لیے پہنتا ہے تاکہ سردیوں سے بچاؤ ہو۔ اور گرمیوں میں آدمی نرم لباس پہنتا ہے، تخفیف والا لباس پہنتا ہے، اور ذرا پتلا لباس پہنتا ہے، تاکہ مقصد یہ کہ ستر بھی ہو جسم کا، اور جسم کے لیے راحت بھی ہو، اور گرمی سے بھی بچاؤ کا ذریعہ ہو، دھوپ سے بچاؤ کا ذریعہ ہو، حرارت سے بچاؤ کا ذریعہ ہو۔ یہ 3 مقصد ہیں لباس کے۔ اب اللہ نے خامن اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیے، ان کو ایک دوسرے کے لیے بمنزل لباس کے قرار دیا، لباس کے ساتھ تشبیہ فرمائی کہ ہر شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے، اور ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہے۔ مرد عورت کا لباس ہے، اور عورت مرد کا لباس ہے۔ اب آپ اگر لباس کی حقیقت کو پیش نظر رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مرد عورت کا لباس ہے، یعنی جیسے لباس آدمی پہن لے تو اس کے ساتھ اس کے نقائص چھپ جاتے ہیں، عیوب چھپ جاتے ہیں، ایسے ہی شادی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ آدمی بہت سے نقائص سے بچ جاتا ہے، بہت سے عیوبات سے بچ جاتا ہے، بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سی بدکرداریوں سے بچ جاتا ہے، اور بہت سے الزام تراشیوں سے بچ جاتا ہے، اور بہت سارے بہتانوں سے بچ جاتا ہے، اور بہت ساری غیر ضروری امور سے بچ جاتا ہے۔ لہذا مرد کے لیے خاتون لباس، اور اسی طرح خاتون کے لیے مرد لباس،
خاتون گھر میں بس گئی، خاتون گھر میں آباد ہو گئی، خاتون شوہر کے گھر میں آ گئی، تو اب شوہر اس کا لباس ہے، شوہر اس کے عیوب سے بچنے کا ذریعہ ہے، شوہر اس کے نقائص سے بچنے کا ذریعہ ہے، شوہر اس کی کمزوریوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور شوہر اس کے لیے زیب و زینت ہے۔ مرد عورت کے لیے زینت، اور عورت مرد کے لیے زینت، شوہر بیوی کے لیے زینت، اور بیوی شوہر کے لیے زینت۔ اللہ نے ایسا تعلق ان دونوں کے درمیان قائم فرمایا۔ اور اگر لباس کو جسم سے اتار دو تو لباس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کوئی وقعت نہیں رہتی۔ لباس کو تن سے جدا کر دو، چاہے اس کو دھو کر کلف لگا کے استری کر کے ہینگر پہ لٹکا دیا جائے، لیکن اس میں حسن نہیں ہے، اس کے اندر کشش نہیں ہے۔ لباس میں حسن تب آتا ہے، کشش تب آتی ہے جب وہ کسی کے تن پر سجتا ہے تو اس کو بھی حسین بناتا ہے، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو، اپنا حسن نکھارتا ہے اور ظاہر کرتا ہے۔ اس کو میلے ہونے سے بچایا جاتا ہے، اس پہ دھبے لگنے سے بچایا جاتا ہے، اس پہ سلوٹ آنے سے بچایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اسلامی معاشرے میں، اسلام کی تعلیمات میں، ہر شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس اور ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس، گویا کہ ہر بیوی وہ اپنے شوہر کے ساتھ مکمل ہے اور ہر شوہر بیوی کے ساتھ مکمل ہے۔ جیسے لباس پہننے والے کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لباس کی حیثیت تب ہے جب وہ کسی کے جسم پر آتا ہے، جب وہ کسی کے جسم کی زینت بنتا ہے، جب وہ کسی کے جسم کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ بالکل ایسے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ شوہر اپنی بیوی کا لباس ہے اور بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے، تو شوہر کی بیوی کے بغیر حیثیت نہیں، اور بیوی کی شوہر کے بغیر حیثیت نہیں، اور گھر کی دونوں کے بغیر حیثیت نہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا، اسلام نے عورت کی پرواہ نہیں کی، اسلام نے عورت کو پسماندہ رکھا ہے، بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے۔ میرے اللہ نے عورت کو مرد کا اور مرد کو عورت کا لباس قرار دیا، گویا کہ فرمایا مرد خاتون کے بغیر نامکمل ہے اور خاتون مرد کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی زینت ہے، ایک دوسرے کے نقص اور عیب دور کرنے کا ذریعہ ہے، چھپانے کا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا مقصد لباس سے ہوتا ہے گرمی اور سردی سے بچاؤ۔ اور بعض لباس ہوتے ہیں سرابیل تقیکم الحر، بعض لباس ہوتے ہیں جو گرمی سے بچاتے ہیں، اور بعض لباس ایسے ہوتے ہیں جو جنگ میں کام دیتے ہیں، دفاع کا ذریعہ ہیں۔ جیسے آج کل بلٹ پروف جیکٹ ہے، جو لوگ یہ جیکٹ پہن لیں، ہماری آرمی کے لوگ، پولیس کے لوگ یہ جیکٹ پہنتے ہیں تو اس جیکٹ کی وجہ سے ان کی جان بچ جاتی ہے، گولی پھسل کر چلی جاتی ہے۔ اور عرب اور زمانہ قدیم میں لوہے کا لباس پہنا جاتا تھا جس کو زرہ کہتے تھے، لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی تھی جس کو خود کہتے تھے، جو تلوار اور تیر اور نیزے کے حملوں سے بچاتا تھا۔ جہاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہ لباس پہنا ہے، زرہ پہنی ہے۔ شوال المکرم عید کے بعد مشرکین مکہ مدینے پہ چڑھ دوڑے،
آپ علیہ السلام کو اس وقت پتہ چلا جب وہ بالکل قریب آ چکے تھے. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا. نوجوان صحابہ کی رائے تھی کہ ہم مدینے سے باہر جا کر جنگ کریں, اور تجربہ کار اور عمر رسیدہ صحابہ کی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہم جنگ کریں. لیکن نوجوان ان کے جذبات کو دیکھ کر آپ علیہ السلام گھر تشریف لے گئے جمعے کے بعد, اور لوہے کا لباس زیب تن کر کے باہر تشریف لائے. اور آپ علیہ السلام احد تشریف لے گئے اور غزوہ احد ہوا. تو یہ لباس دفاعی لباس ہے. تو لباس سے مقصد دفاع بھی ہے, اور قرآن نے کہا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے, گویا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا دفاع ہے. آج مغربی کلچر, غیر مسلم تمدن, غیر مسلم تہذیب شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے بیزار بنا رہی ہے, اور قرآنی تعلیمات شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر کی ضرورت قرار دے رہی. اور اللہ کے فضل سے اسلامی تہذیب میں, اسلامی تمدن میں بیوی اپنے شوہر کے لیے جان چھلک دیتی ہے, اور شوہر اپنی بیوی کے لیے جان قربان کر دیتا ہے, جان نچھاور کر دیتا ہے. آج کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کو کیا دیا. سنو میں بتاتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا, اسلام نے خواتین کو کیا دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا, ایک آدمی کی بیوی کی عزت پر حملہ, کوئی ڈاکو حملہ کر رہا ہے, کوئی درندہ حملہ کر رہا ہے, اس کا شوہر اپنی بیوی کی عزت, اپنی بیوی کی ناموس اور اپنی بیوی کے دفاع میں آتا ہے اور آ کے لڑتا ہے اور لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا من قتل دون عرضه فهو شہید, جو اپنی عزت بچانے کے لیے جان دے دیتا ہے وہ ایسے شہید ہے جیسے جنگ میں جان دینے والا, اللہ کی راہ میں جان دینے والا شہید ہے. من قتل دون عرضه فهو شہید, اپنی عزت کے لیے جان دینے والا شہید ہے. اور اسلام نے خواتین کے لیے وہ احکام دیے جو دنیا کو کوئی قانون اور چارٹر نہ آج تک دے سکا, نہ قیامت کی صبح تک دے سکتا ہے. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ قرآن کریم کی 114 صورتیں, کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں. قرآن کی بنیادی معلومات ہمیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ مسلمانوں کی پستی تب سے شروع ہوئی جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا. آج بھی قرآن پر امت واپس آ جائے تو ہر پستی کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے. آؤ قرآن پڑھ کے دیکھو, سمجھ کے دیکھو. عروج قوموں کا اور قوموں کا زوال, اس کا راز قرآن بتاتا ہے. لوگوں کو عروج کیسے ملا, لوگوں کو زوال کیسا ملا, یہ راز قرآن میں ہے. تو قرآن کریم کی 114 صورتیں, ان 114 صورتوں میں چوتھے نمبر کی قرآن کی صورت جو قرآنی ترتیب میں چوتھے نمبر پر ہے, اس صورت کا نام سورۃ النساء, عورتوں کی صورت, خواتین کی صورت. پوری صورت ہی عورتوں کی طرف منسوب ہے. اس کو سورۃ النساء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خواتین سے متعلق احکام ہیں, اور وہ احکام جو حقیقی احکام ہیں, وہ احکام جو خواتین کی ضرورت ہیں,
وہ احکام جو خواتین کا آج بھی چھینا ہوا حق ہیں، جو اسلام انہیں دلواتا ہے، اسلام انہیں فراہم کرتا ہے۔ آپ 1000 قوانین بنا دیں، لیکن اگر خواتین کا استحصال ختم نہیں ہوتا تو ایسے قوانین کا خواتین کو کوئی نفع نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ عورتوں کے بنیادی حقوق قرآن نے دلوائے، خواتین کے بنیادی حقوق اسلام نے عطا کیے، مرحمت فرمائے۔ آج سب سے بڑا استحصال خاتون کا یہ ہے کہ خاتون پیدا ہوتی ہے تو اس کا استحصال شروع ہوتا ہے اور مرتے دم تک اس کا استحصال ہوتا ہے۔ وہ جب پیدا ہوتی ہے بچی تو اس کے آنے پر بجائے خوشی کے غمی ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہو جائے تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، مبارکبادیاں ہوتی ہیں، ننیال اور ددیال ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، باقاعدہ ٹیلی فون کیے جاتے ہیں، تقریبات کی جاتی ہیں، مجلسیں کی جاتی ہیں، رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، دوستوں کو بلایا جاتا ہے، مبارک ہو بیٹا ہو گیا، مبارک ہو خیریت کے ساتھ ہو گیا، آج عقیقہ ہوگا، کل عقیقہ ہوگا۔ بیٹے کی آمد پر خوشی ہوتی ہے، لیکن جب بیٹی پیدا ہو تو چہرے لٹکے ہوتے ہیں۔ بیٹی پیدا ہو گھروں میں ماتم ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہو گھروں میں غم ہوتا ہے۔ بیٹیاں پیدا ہوں تو کسی کو خوشی نہیں، بیٹیاں پیدا ہوں تو مٹھائی تقسیم نہیں، بیٹی پیدا ہو تو عقیقے کی پرواہ نہیں، بیٹی پیدا ہو تو معاشرہ ایک دوسرے کے لیے اس کو اچھی فعال نہیں سمجھتا۔ آج جو لوگ عورتوں کے حقوق کے نعرے لگاتے ہیں اور بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، آپ ان کی پرسنل لائف، ان کی پرائیویٹ زندگی کو دیکھ لیں، ان کے گھروں میں بھی بیٹے کی آمد پر خوشی ہے، بیٹی کی آمد پر کوئی خوشی نہیں۔ قرآن نے اس استحصال کا خاتمہ کیا، اس بنیادی استحصال کا خاتمہ کیا، فرمایا یہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ بیٹا عطا کرے تو اس کو اللہ کی عطا سمجھو، بیٹی پیدا ہو جائے اس کو بھی اللہ کی عطا سمجھو۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ نے لفظ یَهَبُ بولا ہے، وَهَبَ یَهَبُ ہِبَةً، ہِبَةً کا معنی ہوتا ہے عطیہ کرنا، گفٹ کرنا، کسی کو کوئی چیز تحفے کے طور پہ دے دینا۔ اللہ نے لفظ ہبہ بول کر، یَهَبُ بول کر اشارہ کیا ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، لڑکے کا ذکر بعد میں ہے، لڑکی کا ذکر پہلے ہے، مرد کا ذکر بعد میں ہے، خاتون کا ذکر پہلے ہے، بچے کا ذکر بعد میں ہے، بچی کا ذکر پہلے ہے۔ فرمایا میں بچی دے رہا ہوں یہ میرا تحفہ ہے، بچہ دے رہا ہوں یہ میرا تحفہ ہے، اس کو تحفہ سمجھو۔ اور کسی کا ایک تحفہ قبول کر لینا اور دوسرے تحفے پہ اعتراض کرنا یہ مردانگی نہیں ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ لفظ یَهَبُ خود اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ کے تحفے کی قدر کرو۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ایک دوسرے مسئلے میں ارشاد فرمایا، تقبلوا ہدیۃ اللہ، اللہ کے ہدیے کو قبول کرو، اللہ کے تحفے کو قبول کرو، اللہ کے گفٹ کو قبول کرو۔ حدیث میں آتا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، ارشاد فرماتی ہیں کہ نماز 2 رکعتیں فرض تھی، سفر میں 2 ہی رکھی گئی، حضر میں 4 کر دی گئی، لہذا یہ 2 اللہ کی عطا ہے، اللہ کا ہدیہ ہے۔
تقبلوا ہدیت اللہ، اللہ کے اس ہدیے کو قبول کرو۔ تو اللہ کے ہدیے کو قبول کرنے کا حکم ہے۔ تو اعلان کیا کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے اسے اللہ کا ہدیہ سمجھو، بچی پیدا ہو جائے اسے اللہ کی طرف سے تحفہ سمجھو، اس کو قبول کرو، اس پہ خوشی کا اظہار کرو، اس کے اوپر ماتم نہ کرو، افسوس نہ کرو، غم نہ کرو، پچھتاوا نہ کرو۔ اور بعض اس معاشرے میں ایسے بدبخت انسان بستے ہیں کہ بچی پیدا ہو جائے بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، بچیاں پیدا ہو جائیں بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، بچیاں پیدا ہو جائیں تو بیوی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، رب کہتا ہے اللہ سے ڈرو۔ اور خواتین کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا اتقوا اللہ فی ہؤلاء النساء، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، اسلام کے پالیسی بیان کے طور پر ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی ہؤلاء النساء فإنکم اخذتموہن بکلمۃ اللہ واستحللتم فروجہن، فرمایا ان عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ان عورتوں کے بارے میں ڈرو، خواتین کے بارے میں ڈرو۔ اور یہ زمانہ جاہلیت کا رواج تھا کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی تو ماتم کرتے تھے، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، کالا ہو جاتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب اسے اطلاع ملی کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، طبیعت میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، یتوارا عن القوم، لوگوں سے چھپ چھپ کے پھرتا ہے اور سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ اس کو ذلت کے ساتھ گوارا کروں یا اس کو زمین میں درگور کر دوں، دفن کر دوں۔ تو عورت کو، خاتون کو جینے کا حق بھی میرے اللہ نے دیا، اسلام نے دیا، شریعت نے دیا۔ یہ پہلا استحصال ہے عورت کا جو پیدا ہوتے ہی شروع ہوتا ہے، اسلام نے اس کا خاتمہ کیا۔ آج اس معاشرے کے اندر کتنے ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو الٹرا ساؤنڈ کروانے کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ بچی ہے حمل ساقط کروا دیتے، اس طرف تو کسی کی توجہ نہیں۔ اور 4 مہینے کے بعد، حمل کے 4 مہینے کے بعد اگر کوئی بچہ، اگر کوئی حمل ساقط کرواتا ہے تو شریعت اسلامیہ کا حکم یہ ہے وہ قتل کا مرتکب ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو وعد خفی قرار دیا۔ وعد کہتے ہیں بچی کو زندہ درگور کرنا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، عرب کا جاہل معاشرہ بچیوں کو زندہ درگور کرتا تھا، دفن کرتا تھا۔ فرمایا وہ وعد جلی ہے، اعلانیہ درگور کرنا ہے، اعلانیہ بچیوں کا قتل ہے، وہ جہرن بچیوں کا قتل ہے۔ اور جو لوگ اپنی بچیوں کو پیٹ سے ساقط کروا دیتے ہیں یہ وعد خفی ہے، یہ خفیہ طور پر بچیوں کا قتل ہے، یہ خفیہ طور پر انسانیت کا قتل ہے، یہ خفیہ طور پر ابن آدم کا قتل ہے، یہ وعد خفی ہے۔ 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یجمع احدکم فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، 40 دن تک ماں کے پیٹ میں نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن تک ماں کے پیٹ میں خون رہتا ہے، پھر 40 دن تک ماں کے پیٹ میں بوٹی بن جاتی ہے۔ اب جب 3 چلے پورے ہو گئے، 4 مہینے پورے ہو گئے، ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر ملکا، پھر اللہ
اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتی ہیں اور اس کو کہتے ہیں اس میں روح پھونک. وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے, اس میں روح پھونکتا ہے. 4 مہینے کے بعد بچے میں حیات آ جاتی ہے, بچے میں زندگی آ جاتی ہے, بچے کے اندر اللہ تبارک روح ڈال دیتے ہیں. لہذا اب بچہ ہے پیٹ میں, اس کو گراؤ گے تو قتل کے مرتکب ہو جاؤ گے, بچی ہے اس کو ساقط کرواؤ گے تو قتل کے مرتکب ہو جاؤ گے. اسلام نے بچی کا, خاتون کا یہ استحصال بھی روکا ہے, اس استحصال کو بھی روکا. آج معاشرے میں ایک استحصال اور ہے, اور وہ استحصال یہ ہے کہ بچے کی تربیت نہیں, بچے کی تعلیم نہیں. میں تعلیم اس کو نہیں سمجھتا جو آوارگی پیدا کر دے, میں تعلیم اس کو سمجھتا ہوں جو بچے کی دنیا بھی روشن کر دے, بچے کی آخرت بھی روشن کر دے. میں تعلیم اس کو سمجھتا ہوں جو بچی کا مستقبل روشن کر دے, بہترین بنا دے. تعلیم وہ ہے جو دنیا کی بھی ضرورت ہو, اور تعلیم وہ بھی ہے جو آخرت کی بھی ضرورت ہو. آپ علیہ السلام نے, اسلام نے عورت کو یہ حق بھی دیا ہے. آج کہا جاتا ہے جی مولوی, باہر کے لوگ اسلام کہتے ہیں, یہاں کے ان کے پیروکار مولوی کہہ دیتے ہیں, چونکہ وہ اسلام کہیں تو ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. مولوی اسلام عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہیں. جاہلو, تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اسلام عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے؟ اسلام عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے, بلکہ یہاں علماء تشریف فرمائیں. علماء جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے تعلیم, مرد سے بھی پہلے تعلیم عورت کو دی ہے. خاتون کو سب سے پہلے تعلیم ملی ہے. جب پہلی وحی آئی وہ سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں, اس کو چلاؤ بھائی. سورہ علق کی 5 آیتیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ذرا توجہ کریں, علم الانسان ما لم یعلم, یہ پہلی وحی ہے. اور پہلی وحی جو حضور پہ اتری, اس میں پہلا حکم جو حضور پہ آیا وہ نماز کا نہیں, روزے کا نہیں, حج کا نہیں, زکوٰۃ کا نہیں, وہ لین دین کا نہیں, وہ ذکر اللہ کا نہیں, وہ تبلیغ کا نہیں, وہ جہاد کا نہیں. سب سے پہلا حکم علم کا ہے, اقرا. اس سے اندازہ لگا لو کہ شریعت میں علم کی کتنی اہمیت ہے. اقرا پہلا حکم, حکم شریعت علم کا. میرے نبی پڑھیے, اس کیوں؟ اس لیے کہ نماز اہم ہے, لیکن نماز آئے گی نماز کے علم کے بعد. روزہ اہم ہے, روزہ رکھ سکو گے جب روزے کا علم ہوگا. حج اہم ہے, لیکن حج کر سکو گے جب حج کا علم ہوگا. زکوٰۃ اہم ہے, فرض ہے, اسلام کا رکن ہے, لیکن تب ادا کرو گے جبکہ زکوٰۃ کا علم ہوگا. صدقہ تب کرو گے, صدقے کا علم ہوگا. تبلیغ تب کرو گے جب تبلیغ کا علم ہوگا. جہاد تب کرو گے جب جہاد کا علم ہوگا. اور صلہ رحمی تب کرو گے جب صلہ رحمی کا علم ہوگا. ٹھیک کاروبار تب کرو گے جب کاروبار کا علم ہوگا. پہلے علم کو ہونا ضروری ہے, اس لیے پہلا حکم بھی رب نے علم کا دیا, فرمایا اقرا, پڑھو. اور حضور پر جب یہ پہلی وحی آئی تو حضور سے سب سے پہلے یہ علم لینے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ
ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور آئے، گھر میں تشریف لائے، جسم کے اوپر کپ کپی طاری تھی، لرزہ طاری تھا، خوف جسم پر مسلط تھا، پریشانی تھی، ایک نئے حالات سامنے آئے، فرشتے کی ملاقات ہوئی، قرآن کا بوجھ ہے، وحی کا ثقل ہے، پھر فرشتے کی ملاقات کا اپنا ایک بوجھ ہے، اپنا ایک ثقل ہے، پھر احساس ذمہ داری ہے کہ مجھ جیسے ناتواں کندھوں پر آج نبوت کا وزن ڈال دیا گیا، منصب رسالت کا بوجھ ڈالا گیا، کیسے اٹھاؤں گا، یہ منصب کیسے ادا کروں گا؟ کہنے لگے خدیجہ خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، میں رہوں گا یا زندہ نہیں رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے سیدہ خدیجہ کو حالات بتلائے اور انہیں قرآن کی پہلی یہ 5 آیتیں پڑھائیں، بتائیں، سکھائیں، تو سمجھ میں آیا کہ قرآن اور علم کی سب سے پہلے طالبہ عورت ہے، خاتون ہے۔ اسلام نے اس استحصال کا بھی خاتمہ کیا اور عورتوں کو علم دیا۔ آج مدارس میں صرف طلباء نہیں پڑھتے، اللہ کے فضل سے بچیاں بھی پڑھتی ہیں، اور بچیوں کی تعداد بچوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن کے حافظ صرف بچے نہیں بنتے، بچیاں بھی بنتی ہیں۔ عالم صرف بچے نہیں بنتے، بچیاں بھی بنتی ہیں۔ اور ہمارے مدارس میں 2 گنا زیادہ بچیاں ہر سال بچوں سے عالم بنتے ہیں۔ اگر بچے ایک سال میں 7,000 فارغ ہوتے ہیں تو بچیاں 14,000 فارغ ہوتی ہیں۔ گزشتہ سال پورے پاکستان میں 7,000 عالم بنے اور بچیاں 14,000 عالمہ بنی، 14,000 عالمات بنی ہیں۔ یہ استحصال بھی اسلام نے ختم کیا اور فرمایا، آج لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے جی بچوں پہ خرچ کریں تعلیم کے لیے تو چلو کچھ آئے گا، نوکری لگ جائے گی، کما کے کھلائے گا، ماں باپ کا ذریعہ بنے گا، اور بچیوں پہ خرچ کریں تو بچیوں تو پرایا مال ہے، اس کا فائدہ تو دوسروں کو ہوگا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ماں باپ کو کیا فائدہ ہوگا، بیٹوں کو کہ بیٹیوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من عال جاریتین جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا، جس کو اللہ نے بیٹیاں دی اس نے اپنی 2 بیٹیوں کی صحیح معنوں میں تربیت کی، پرورش کی، اور وہ جوان ہو گئیں۔ کل قیامت کے دن اللہ اس کو بیٹیوں کی تعلیم، تربیت اور پرورش کا یہ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، یہ جنت میں مجھ محمد کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ استحصال بھی اسلام نے ختم کیا۔ خواتین کا ایک استحصال یہ بھی تھا، لوگ خواتین کے مالک بن بیٹھتے تھے۔ باپ فوت ہوا تو باپ کے مرنے کے بعد باپ کی منکوحہ اور اپنی سوتیلی ماں اس پر جبر کرتے تھے، اس کے مالک بن جاتے تھے، جیسے کوئی باندیوں کا مالک ہوتا ہے اس کے ایسے مالک بن جاتے تھے۔ اور بعض لوگ تو ایسے بھی تھے جو اپنی سوتیلی ماؤں سے شادی کر لیتے تھے، اپنی سوتیلی ماؤں سے شادیاں کر لیتے تھے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، خبردار، ماں ہے، حقیقی ہو سوتیلی ہو، یہ تمہاری ماں ہے، اور حلالی بیٹے ماؤں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں، ان سے شادی نہیں کرتے۔ آج کے بعد کوئی عورت کو اپنا مال نہ سمجھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تم بالجبر، ڈنڈے کے زور پر، اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر عورتوں کے مالک اور وارث مت بن جاؤ۔ تم ان کے وارث نہیں ہو، تم ان کے مالک نہیں ہو، کوئی عورتوں کا مالک نہ بنے۔ عورتوں پر ظلم سے اللہ نے منع کیا۔
ظلم سے منع کیا۔ آج ایک ماحول دیا جا رہا ہے کہ میاں بیوی میں ایک واجبی سا تعلق ہو۔ اسلام نے میاں بیوی میں گہرا تعلق رکھا ہے، اتنا گہرا تعلق کہ شوہر بیوی سے جدا نہیں اور بیوی شوہر سے جدا نہیں۔ عاشروہن بالمعروف، فرمایا ان کے ساتھ تم نے زندگی گزارنی ہے، معاشرت تمہاری اکٹھے ہے، ایک گھر میں رہنا ہے، ایک مکان میں رہنا ہے، ایک برتن میں کھانا ہے، ایک کمرے میں تمہاری رہائش ہے۔ عاشروہن بالمعروف، اکٹھے رہنا ہے لیکن رہو ایسے کہ بہترین طریقے سے رہو، ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بن کے رہو۔ یہ استحصال اسلام نے گوارا نہیں کیا کہ عورت بیٹھی سڑتی رہے، جلتی رہے اور مرد عیاشیاں کرتا پھرے۔ نہیں، فرمایا جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پیتے ہو ان کو پلاؤ، جہاں خود رہتے ہو وہاں ان کو ٹھہراؤ۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، خود بنگلے میں اور بیوی جھوپڑی میں، خبردار، فرمایا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تمہارا رب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ خود ہوٹلنگ کی، ریسٹورنٹ پہ بیٹھ کر کڑھائیاں اڑائیں، تکے اڑائے، اور بیوی کے کھانے کے لیے گھر میں دال بھی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ استحصال شریعت نے ختم کیا۔ ایک بڑا استحصال جو کل بھی تھا آج بھی ہے، اور وہ استحصال یہ عورتوں کو وراثت سے محروم کیا کرتے تھے، وراثت نہیں دینی عورتوں کی، اور کہا جاتا ہے جی بچیاں تو عید بقر عید پہ لے جاتی ہیں، عید شب قدر پہ لے جاتی ہیں، جی اس کا جہیز بھی بنایا ہے، جی اس کی شادی بھی کی ہے، جی اس کا حصہ ہم نے اس پر خرچ کر دیا ہے، لہذا اس کی وراثت نہیں۔ کل بھی لوگ جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، اور آج کے جاہل بھی عورتوں کو وراثت نہیں دیتے۔ آج جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، آئے روز نئے قانون بناتے ہیں، یہ بیچارے نہیں بناتے، اوپر سے بن کے آتا ہے، یہ سائن کرتے ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا قانون بنائے۔ ان کا سروے کرو، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کی وراثتیں کھائیں، اپنی بیٹیوں کو محروم کیا، ان کی پھوپھیاں محروم، در بدر کی بھکاری، افلاس و فقر کی زندگی گزارنے والی، جن کے تن پر پھٹے ہوئے کپڑے، جن کے کھانے کے لیے لقمہ میسر نہیں، 2 وقت کی روٹی نہیں، بھائی مربوں کا مالک ہے، بھائی ملوں کا مالک ہے، اور بہن بیچاری کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، بہن کے پاس پہننے کا کپڑا نہیں ہے، بہن کے پاس رہائش کا مکان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ان کو وراثت سے محروم کیا ہے۔ اس استحصال کا قرآن نے خاتمہ کیا۔ اللہ نے قرآن میں صاف اعلان فرمایا کہ مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، سب کو حصہ دو، اور حصوں کی تفصیل بھی بتا دی، حصے مقرر کر کے بتا دیے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین،
وصیت کہتے ہیں اس کلام کو جو موت کے وقت کی جاتی ہے۔ اللہ موت سے پاک ہیں، لیکن اللہ نے اپنی اس بات پر وصیت کا لفظ بولا ہے، اور اس لیے بولا ہے کہ جیسے وصیت کو توجہ سے سنتے ہو، اللہ کہتے ہیں میرے اس حکم کو توجہ سے سنو، جیسے وصیت کو پورا کرتے ہو میرے اس حکم کو پورا کرو، جیسے وصیت کو ضروری جانتے ہو میرے اس حکم کو ضروری جانو۔ رب آپ کیا حکم دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا میرا حکم یہ ہے، باپ مر گیا ہے، وراثت کو تقسیم کر رہے ہو تو للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کا حصہ بعد میں، بیٹیوں کا حصہ پہلے ہے۔ اللہ کیا حصے ہیں؟ فرمایا 2 بیٹیوں کا حصہ اور 1 بیٹے کا حصہ برابر ہے، ان بیٹیوں کا حصہ دو۔ عورت بیٹی ہے تو پھر بھی اس کا حصہ، اور عورت ماں ہے تو پھر بھی اس کا حصہ، اور عورت بہن ہے اور بھائی کی اولاد نہیں، باپ نہیں، ماں نہیں، تو پھر بھی عورت کا حصہ، اور عورت بیوی ہے تو پھر بھی اس عورت کا حصہ۔ اللہ نے عورت کو بیٹی ہونے کی حیثیت سے، اللہ نے بیوی ہونے کی حیثیت سے، اللہ نے ماں ہونے کی حیثیت سے اور بہن ہونے کی حیثیت سے اللہ نے قرآن میں عورتوں کو حصہ دیا ہے۔ یہ وراثت دو۔ آج باقی قانون تو بن رہے ہیں، عورت کی وراثت کے بارے میں کوئی قانون نہیں۔ یہ جاہلی معاشرہ ہے کہ عورتوں کو حق سے محروم کرو۔ بیٹیوں پہ خرچ کرتے ہو، بیٹے نہیں کھاتے، ان پہ خرچ نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے کسی وارث کو وراثت سے محروم کرتا ہے اللہ اس کو جنت کی وراثت سے محروم فرماتے ہیں، وہ جنت کی وراثت سے محروم ہوگا۔ وراثت کا حق عورت کو قرآن نے دیا، اسلام نے دیا۔ اور یاد رکھو اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم گھر بیٹھ جاؤ عورتیں کمائیں، تم گھر بیٹھ جاؤ اور خواتین نوکریاں کریں، نہیں، فرمایا خواتین کا نان، نفقہ، سکنا یہ مردوں کے ذمہ ہے۔ اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کے اخراجات اس کا باپ کرے گا، باپ نہیں ہے بھائی کرے گا۔ شادی ہو گئی، اس کے تمام اخراجات شوہر کے ذمہ ہیں۔ بیوی کے ذمہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے ذمہ ہے یہ اپنے شوہر کی راحت کا انتظام کرے، اس کو سکون پہنچائے، اس کو آرام پہنچائے، اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ اچھی عورت کون ہے؟ فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورت وہ ہے، اچھی عورت وہ ہے، اللہ کی پسندیدہ اور پیاری عورت وہ ہے، خاتون وہ ہے جو فرما بردار ہے، رب کی بھی فرما بردار ہے، شوہر کی بھی فرما بردار ہے۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر گھر میں موجود نہیں ہے، شوہر باہر ہے، شوہر گھر سے باہر ہے، شہر سے باہر ہے، ملک سے باہر ہے، یہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال میں بھی امین ہے، امانت کا مظاہرہ کرتی ہے، اور اس کی عزت میں بھی امین ہے، اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ یہ عورت اللہ کی پسندیدہ عورت ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ فرمایا میں محمد عربی تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ استوصوا بالنساء خیرا، میری وصیت قبول کر لو، حضور کے الفاظ ہیں، میری وصیت قبول کر لو، عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور پھر فرمایا تھوڑی بہت کجی ان عورتوں میں ہوگی، اس کو گوارا کرنا، اس کو برداشت کرنا، اس کو قبول کرنا۔ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اور پھر بطور مثال کے فرمایا کہ پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر کی پسلی ہے،
اور آدم علیہ السلام کی اوپر کی پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. تفسیروں میں آتا ہے حضرت حوا حضرت آدم اکیلے تھے جنت میں. بھئی اکیلے کی بھی کوئی زندگی ہے؟ اکیلے تھے تو اچانک دیکھا بائیں طرف خاتون بیٹھی. اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی میں سے اوپر کی پسلی سے حضرت حوا کو اپنی قدرت سے بنا دیا. حضرت حوا بن گئی، اللہ کی قدرت سے بن گئی، پیدا ہو گئی. اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ دائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیوں میں فرق ہے، اور بائیں طرف کی ایک پسلی کم ہے. یہ فطری طور پر کم ہے کہ ایک پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئی تھی، ان کی تخلیق ہوئی، اور وہ ٹیڑھی پسلی ہے اور ٹیڑھی پسلی سے خاتون پیدا ہوئی تو کچھ ٹیڑھا پن خواتین میں ہوگا. فرمایا ان کے ساتھ ایسے گزارا کرو، اور اگر تم اس کو سیدھے کرنے میں لگ گئے، اس کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے، اس کو استری کرنے میں لگ گئے تو اس پسلی کو توڑ بیٹھو گے، اس ہڈی کو توڑ بیٹھو گے، رشتہ توڑ بیٹھو گے، رشتہ ختم کر بیٹھو گے. اس لیے اسی طرح گوارا کرو، نظر انداز کرو. اس کی جن خامیوں پر تمہاری نظر ہے ان کا موازنہ اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی کرو. اس کی خوبیاں کتنی ہیں؟ وہ تمہیں وقت پہ کھانا بنا کے دیتی ہے، وہ تمہیں وقت پہ کپڑے دھو کے دیتی ہے، وہ وقت پہ استری کر کے دیتی ہے. تمہیں اچانک جانا ہے، ابھی جانا ہے، ابھی تم نے کہا لباس تمہارا تیار پڑا ہے، پہنتے ہو چلے جاتے ہو، وقت پہ ناشتہ کرتے ہو، کاروبار پہ چلے جاتے ہو، وقت پہ دوپہر کو کھانا کھاتے ہو. تم نے حکم کیا کھانا جہاں کہتے ہو، تمہارا کھانا وہاں پہنچتا ہے، تمہیں تازہ کھانا ملتا ہے. اس کی وجہ سے تمہاری عزت محفوظ ہے، اس کی وجہ سے تمہارا گھر آباد ہے، اس کی وجہ سے تمہارے بچے پل رہے ہیں، اس کی وجہ سے تمہارے بچے دودھ پی رہے ہیں، اس کی وجہ سے تمہارے بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے. وہ صبح اٹھتی ہے، آپ کے بچوں کو تیار کرتی ہے، ناشتہ دیتی ہے، اور پھر کپڑے پہناتی ہے، اور ان کو تعلیم میں مدرسے بھیجتی ہے، سکول بھیجتی ہے. تو اس کی 4 برائیاں ہیں، 4 کمزوریاں ہیں، 100 اچھائیاں ہیں. تو یہ 4 کمزوریاں 100 اچھائیوں پر مت مسلط کر دو، اس کی اچھائیوں کو پیش نظر رکھو. تو پھر عفو اور درگزر کا جذبہ پیدا ہوگا، گزارا پیدا ہوگا. اور دوسری طرف عورتوں سے بھی کہا، خواتین سے کہا کہ اگر شوہر اجازت نہ دے تو اس کے گھر سے باہر تم قدم بھی نہ رکھو. یہاں تک حکم دیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں جائز ہوتا تو شوہر کے لیے سجدہ تعظیمی جائز ہوتا، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے. عبادت کا سجدہ تو ہر شریعت میں حرام رہا ہے، کبھی جائز نہیں رہا عبادت کے لیے. جس نے کسی کو بھی سجدہ کیا مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہے. مسلمانوں کے قبرستان میں اس کا دفن کرنا جائز نہیں، اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں. لیکن اگر کسی نے تعظیم کا سجدہ کیا تو اس نے حرام عمل کیا، اس لیے کہ اس شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے. میرے آقا نے فرمایا میں اپنے لیے بھی تمہیں سجدے کا حکم نہ دیتا، میں شوہر کے لیے بیوی کو سجدے کا حکم دیتا اگر رب کی اجازت ہوتی، لیکن اللہ کی اجازت نہیں ہے. وہ کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. نہ سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا. یہ عورت کو ترغیب دی گئی، یہ عورت کو حکم دیا گیا، بیوی کو حکم دیا گیا. اور آخری بات، عورتوں پر تشدد، خواتین پر تشدد سے روکا گیا. اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ عورتوں کو مارو. اَيَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ. کیا تم اپنی بیوی کو
ایسے مارو گے جیسے غلام کو لوگ کوڑے مارتے ہیں، اور پھر دن کے دوسرے حصے میں اس کی تمہیں ضرورت پیش آئے گی۔ نا کل مجھ سے ایک اخبار والے نے فون کر کے پوچھا کہ اسلام میں عورت پہ تشدد کی اجازت ہے؟ میں نے جواب میں کہا عورت تو عورت ہے، بیوی تو بیوی ہے، تشدد کی اجازت تو اولاد پہ بھی نہیں، تشدد کی اجازت تو شاگرد پہ بھی نہیں، تشدد کی اجازت تو بغیر حالت جنگ کے کافر پہ بھی نہیں، تشدد کی اجازت تو جانور پہ بھی نہیں، تشدد کی اجازت تو پرندے پہ بھی نہیں، تشدد کی اجازت تو کسی روح والی مخلوق پہ نہیں ہے، تو بیوی پہ تشدد کی اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، تشدد کی اجازت نہیں۔ ہاں قرآن نے جو چیز بیان کی اس کا انکار نہ کرو، ورنہ اللہ کی کتاب اور قرآن کا انکار لازم آئے گا۔ قرآن نے یہ کہا اگر کسی کو اپنی بیوی کی طرف سے جھگڑے کا، لڑائی کا، نافرمانی کا سامنا ہے تو اس کی اصلاح کرو، اور اس کی اصلاح کے 3 طریقے بتائے۔ پہلا طریقہ فَعِظُوهُنَّ، اپنی بیوی کو زبانی کلامی سمجھاؤ، ترغیب ترہیب سے کام لو، وعظ اور نصیحت کرو، خود بھی سمجھاؤ، اس کے ماں باپ سے بھی اس کو سمجھواؤ، اس کی والدہ سے کہو، اس کے والد سے کہو، اپنے بڑے سے کہو، اس کو سمجھائے، سمجھ گئی، معاملہ ختم، معاملہ ختم، آگے نہ بڑھو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، قرآن نے صاف کہا اگر بیوی بات مان لے تو ظلم نہ کرو، بہانے نہ ڈھونڈو، زیادتی نہ کرو۔ کچھ لوگ بہانے بناتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کے لیے بہانہ ملے۔ قرآن بہانہ سازوں کو، قرآن کہتا ہے اللہ کو بہانہ سازوں کا بھی علم ہے۔ کون بہانے بناتا ہے؟ بہانے نہ بناؤ، اصلاح ہو گئی، بات ختم۔ اس کو دل میں رکھ کر انتقامی کاروائیاں نہ کرو۔ لیکن اگر بیوی نہیں سمجھی، بیوی نہیں مان رہی، تو پھر فرمایا اس کی تادیب کا، اس کی اصلاح کا دوسرا طریقہ یہ ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے گھر میں رکھو، گھر سے نہ بھگاؤ۔ بیوی کو گھر سے بھگانا یہ کوئی جوان مردی نہیں ہے، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ آج ذرا سی بات ہو کک مار دیتے، چل بھاگ جا، چل دفع ہو جا۔ اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ہم یہ کہتے ہیں نہ بیوی کو بھگاؤ نہ بیوی شوہر کو بھگائے۔ آج کا شوہر بیویوں کو بھگا دیتا ہے، اور قانون ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ شوہر کو گھر سے بھگا دو۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ قرآن نے یہ کہا اسے گھر میں رکھو، وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر لو، رخ پھیر لو، نفسیاتی طور پر سزا دو، نفسیاتی تادیب کرو، نفسیاتی تنبیہ کرو۔ اس کو احساس پیدا ہو جائے گا کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے۔ لیکن یہ احساس تب پیدا ہوگا جب پہلے آپ نے محبت قائم کی ہے۔ یہ اس پس منظر میں ہے، محبت تو پیدا کرو، حسن سلوک تو پیدا کرو، تھانے دار بن کے گھروں میں نہ رہو، پولیس والے بن کے گھروں میں نہ رہو، پیار اور محبت کی زندگیاں گزارو۔ قرآن نے اس کی تلقین کی ہے۔ جب محبت کا تعلق ہے اور اب بستر الگ ہو گئے تو اس سے بڑی سزا نفسیاتی طور پر اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ لہذا بیوی پاؤں پکڑے گی، معافی مانگے گی اور اپنے رویے کو ترک کرے گی، سوری کرے گی، اور معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، گھر بس جائے گا۔ اس کو مسئلہ نہ بناؤ۔ اور ہائی پوٹنسی، آخری علاج جس کو لوگوں نے
قرآنی حکم قرار دے کر پہلے درجے میں شروع کر دی. ہر آدمی تھپڑ مار دیتا ہے. نہیں، یہ تو تیسرا درجہ ہے، آخری حل ہے. اگر اس سے بھی بات نہیں درست ہوئی تو پھر فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ. اب ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، تشدد کی اجازت نہیں. لیکن کیسے؟ غیر مبرحن، تشدد نہ ہو، ایسی پٹائی نہ لگاؤ کہ نشان پڑ جائے، اس بیچاری کا بازو، اس کی ہڈی متاثر ہو، اس کا چمڑا متاثر ہو، اس کا گوشت متاثر ہو. لیکن یہ آخری درجہ ہے. اس درجے تک پہنچنے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکو کہ میرا رویہ اور میرا قصور تو نہیں، میرا رویہ تو خراب نہیں. شریعت نے، قرآن نے یہ حکم دیا ہے. اس حکم کا استعمال غلط بھی نہ کرو اور اس حکم پر اعتراض بھی نہ کرو. مسلمان ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن پر ایمان ہو. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا. رب نے کہا کہو آمنا باللہ، اللہ ہمارا تجھ پہ ایمان. کہو وما انزل الینا، ہمارا قرآن پہ بھی ایمان. آپ بھی کہے ہمارا قرآن پر ایمان. وما انزل الینا، جو کچھ رب نے اتارا ہمارا اس سب پر ایمان ہے. اس لیے جو میرے رب نے فرمایا درست فرمایا، ٹھیک فرمایا، صحیح فرمایا. خواتین کا حق ان کو دو، لیکن ان کو بے راہ روی پہ نہ لگاؤ، غلط کاری پہ نہ لگاؤ. میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر شوہر سے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر تمہاری باندھی بھی ہے تو اسے بھی غلط کاری میں مت لگاؤ. لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا. اپنی باندیوں کو، نکرانیوں کو بھی برائیوں پہ نہ لگاؤ. ومن یکرہن، جو ان کو برائیوں پر مجبور کرتا ہے تو اللہ اس کو پکڑنے والی. غیرت مند بنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جس سے غیرت ختم ہو جائے، اپنی بیوی کو غلط کاری پہ لگا دے یا اس کی غلط کاری کو گوارا کرے، اس پر اللہ کے فرشتوں کی، تمام لوگوں کی، پوری کائنات کی لعنت برستی. اس لیے اسلام نے بڑا خوبصورت نظام دیا ہے خواتین کے متعلق. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین.